علامات قیامت کی جو قیامت کبریٰ کے واقع ہونے سے پہلے بالکل قریب کے زمانے میں واقع ہوں گی۔ ان میں سے دجال کا خروج، یاجوج ماجوج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے ظہور کا تذکرہ ہو چکا۔ نمبر 5 پر صاحب کتاب نے تذکرہ کیا ہے انتہائی اختصار کے ساتھ، خروج الدابہ۔ دابہ زمین پر چرنے والے جانوروں کو، جو ہلکی اور آسان سست روی سے چلے۔ دبہ کا معنی ہوتا ہے آہستگی سے چلنا، جیسے سانپ چھپکلی چلتے ہیں، سانپ وغیرہ بغیر پیر کے، کوئی 2 پیر پہ 4 پیر پہ چلنے والے جتنے جانور ہیں وہ سب دابہ کہلاتے ہیں۔ خروج الدابہ یعنی ایک جانور کا زمین سے نکلنا، یہ ایک عام معمول اور عادت کے خلاف معاملہ ہوگا۔ اس کا تذکرہ خود قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے ایک ایسے جانور کو نکالے گا جو لوگوں سے بات کرے گا۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ یہ جانور جو زمین سے نکلے گا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے آخری زمانے کی، جبکہ شر و فساد بالکل عام ہو جائے گا اور لوگوں میں نیکیاں معدوم سی ہو جائے گی۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ میں کیا، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون۔ سورہ نمل کی آیت ہے یہ، آیت نمبر 82، کہ جب ہمارا قول ثابت اور واقع ہو جائے گا۔ کون سا قول؟ وہ وعدہ جو عذاب الہی کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر رکھا ہے اور قیامت کے آنے کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ جب یہ وعدہ طے ہو جائے گا، اس کا معاملہ ثابت ہو جائے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اخرجنا لهم دابة من الارض، ہم ان کے لیے زمین سے ایک چوپایا، ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا، خطاب کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک جانور کا زمین سے نکل کر گفتگو کرنا یہ خرق عادت اور قابل تعجب بات ہے۔ عام معاملات میں عام طور پر یہ چیز دکھائی نہیں دیتی، لیکن قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خبر دے رہا ہے۔ کچھ لوگ جو ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر تولنا چاہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی ہر بات ہم عقلی پیمانے پر سمجھائیں اور سمجھیں، اور جو چیز سمجھ میں آئے اسے مانیں یا منوائیں۔ اس چکر میں ان کے یہاں بہت سارے انحرافات پائے گئے، ایسی تعویلات جو نصوص کے خلاف جاتی ہیں۔ میں نے بڑی مضحکہ خیز تشریحات سنی۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ فلاں بہت بڑے عالم ہیں، ان کا کہنا تھا کہ یہ جو آج کل کمپیوٹر اور روبوٹ نکلا ہے یہی مراد ہے، کیونکہ زمین سے نکلنے والی اشیاء اور چیزوں سے بنائی جاتی ہے یہ چیزیں، دھاتیں وغیرہ جو ہے اس سے بن رہی ہے، اور یہ بات چیت بھی کرتے ہیں، یا کچھ اور اس طرح کی آج کی مشینیں ہوں جس کو وہ دابۃ الارض سے تعبیر کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ان کی یہ تشریح یا تعویل انتہائی بودی اور انتہائی کمزور ہے، کسی بھی طریقے سے قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ زمین سے جو جانور نکلے گا اس کے تعلق سے قرآن و حدیث میں جو تفصیلات ہیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں کوئی شخص اگر 3 نشانیاں ایسی ہیں ان کے نکلنے سے پہلے ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ ان 3 نشانیوں میں سے کسی ایک کا ظہور جب ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی ایمان لائے، توبہ کرے تو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ اس میں سے آگے آ رہا ہے ابھی کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، ایک روایت میں دجال کا ذکر ہے اور ایک روایت میں خسف وغیرہ کا، دھوئیں کا ذکر ہے، اور تیسری چیز کو جو بتایا دابۃ الارض، زمین سے چوپائے کا نکلنا۔ اور ایک حدیث میں بالکل صاف صاف موجود ہے حضرت ابو ہریرہ وغیرہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنا جسے میں اب تک بھولا نہیں ہوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور وہ یہ کہ قیامت کے بالکل قریب میں سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور صبح کے وقت، یہ ظاہر سی بات ہے سورج طلوع ہونے کا وقت صبح ہوتا ہے، اور اس کے فوراً بعد اس روایت میں چاشت کا لفظ ہے، چاشت کے وقت میں زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا۔ یہ بالکل صحیح روایتیں ہیں، بخاری اور مسلم کی روایتوں میں موجود ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ سورج مغرب سے نکلا، جو یہ روبوٹ اور کمپیوٹر کی تشریح آپ کر رہے ہیں،
اور بالکل آخر کی علامتیں ہیں، یا پھر اس کے وجود پانے کے بعد سے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا جیسا کہ حدیثوں میں موجود ہے، یہ ساری باتیں کھلی طور سے ایسی تعویلات کا رد کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ آیت اور ارشاد دیکھیں کہ جب ان پر عذاب الہی کا قول ثابت ہو جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک چوپایا، ایک جانور نکالیں گے جو ان سے گفتگو کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ یہ اگلا جو جملہ ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دابۃ الارض کیوں نکالے گا، گویا یہ ایک طریقے سے ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حجت کا اظہار ہوگا کہ یہ زمین سے اللہ تعالیٰ اس طرح جانور نکال سکتا ہے۔ قیامت کا وقوع یا پھر مرنے والوں کو دوبارہ زندہ کر لینا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو یہ نشانی کی طرح ہوگی، اہل ایمان کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ اطمینان کا باعث ہوگی، اور کافروں کو تو اب ایمان کی توفیق نہیں ہوگی، لیکن ایمان لائیں گے بھی یہ دیکھنے کے بعد، تو یہ ایمان ان کا قبول نہیں ہوگا۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے، بعض نے کہا کہ یہ دابۃ الارض کہے گا، زمین کا سے نکلنے والا جانور یہ بات کہے گا کہ اللہ کی آیتوں پر لوگ ایمان یقین نہیں رکھتے، لیکن یہ قول مرجوح ہے۔ انہوں نے آگے مختصر سی وضاحت یہ کی کہ قرآن کریم اور سنت مطہرہ میں اس دابۃ الارض کی کیفیت سے متعلق کہ وہ جانور کیسا ہوگا، اس کی جسامت کیسی ہوگی، اس کا رنگ وغیرہ کیسا ہوگا، ایسی کوئی تفصیل صحیح احادیث میں اور قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ ہاں، اس کا اثر اور مقصد قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور بالکل قیامت کے قریب ظہور پانے والی ایک چیز ہوگی، جس سے جو علامت ہوگی کہ اب بالکل قریب ہے قیامت کا ظہور ہونا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جانور جو نکلے گا یہ عام معمول کے خلاف واقع ہوگا، اور یہ لوگوں سے بات کرے گا، خطاب کرے گا۔ اس کے سلسلے میں حدیثوں میں کچھ تھوڑا موڑا تذکرہ کیا گیا ہے، جیسا کہ بعض روایتوں کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا، اور جو ان 10 نشانیوں کی شروعات کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھا، پوچھا کیا بات کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ قیامت واقع نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ 10 بڑی نشانیوں کا ظہور نہ ہو جائے، اور اس میں سے ایک نشانی کا یہ تذکرہ کیا، دابۃ الارض کا، زمین سے نکلنے والا جانور۔ بعض روایتوں میں یہ تذکرہ ہے کہ یہ جانور جب نکلے گا تو یہ کچھ لوگوں کے پیشانیوں پر نشان لگائے گا۔ نشان کے تعلق سے کچھ تفصیلی روایتیں ہیں جن کو علامہ البانی نے ضعیف جدہ کہا ہے، اور بعض روایتیں مقبول درجے کی شواہد کے ساتھ جو پہنچتی ہیں حسنیہ صحت کے درجے کو، ان میں یہ تذکرہ ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ نشان زدہ کر دے گا، اکثر لوگوں کی پیشانی پر نشان لگا دے گا، یہاں تک کہ ایک شخص کسی سے سودا خریدے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کس سے خریدا، تو کہا ایسا شخص جس کی پیشانی پر نشان لگا ہوا ہے۔ یعنی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی جن پر دابۃ الارض جو ہے کافر یا مومن ہونے کا نشان لگا دیا جائے گا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ آدمی کہے گا کہ میں نے مومن سے خریدا، میں نے کافر سے خریدا، اور نشان دیکھ کر لوگ ایک دوسرے کو خطاب بھی کریں گے کہ اے مومن اور اے کافر۔ یہ مختصر سا تذکرہ جو قرآن میں اور بعض روایتوں میں، صحیح روایتوں میں جو کیا گیا اس کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ اس سلسلے میں کچھ لوگ بڑی تفصیل بیان کرتے ہیں اسرائیلی اور بناوٹی روایتوں کی بنیاد پر کہ یہ جانور ایسا ہوگا کہ اس کے بڑے بڑے بال ہوں گے، اس کی دم نہیں ہوگی، ہاں، اس کا سینہ شیر کی طرح ہوگا، سر بیل کی طرح ہوگا، کمر بلی کی طرح ہوگی، رنگ فلاں جانور کی طرح ہوگا، دانت فلاں جانور کی طرح ہوگا، ہاں، رنگ چیتے کی طرح ہوگا، ایسی اور بھی تفصیلات بیان کرتے ہیں، لیکن یہ روایتیں ثابت نہیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ خود باہم متعارض اور متضاد ہیں، اس لیے قابل قبول نہیں ہیں۔ جتنا ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحت کے ساتھ ثابت ہو، ہم اتنی ہی باتوں پر ایمان لائیں۔